کی آرام اور اطمینان کے ساتھ سنا ہے، اور وقت ہے کہ اب ہم خدا کی آواز کو سنیں کہ اپنے ایمانداروں کے لیے اس نے آج کے کلام کے وسیلہ سے کون سا منصوبہ اور کون سا ایسا بھید اپنی کلیسیا کے لیے، ایمانداروں کے لیے کلام کے وسیلہ سے تیار کر رکھا ہے، جو آج کے کلام کے بعد وہ ہماری زندگیوں میں ہمیں عطا کرنے والا ہمارے درمیان موجود ہے۔ آمین۔ سو اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھیں، ہم شکر گزار ہیں تمام کلیسیا کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کہ میرے خداوند نے آج ہمیں اس زمین پر اس لیے قائم اور موجود رکھا کہ ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دیں اور مل جل کر اس کی پرستش کریں، کیونکہ زمین اور آسمان پر واحد تمام ناموں میں سے اعلیٰ اور اونچا نام ہے جو اس کے علاوہ ہمارے یسوع المسیح کے علاوہ کسی کو بخشا اور عطا نہیں کیا گیا، کیونکہ کوئی بھی ایسی ہستی، کوئی بھی ایسا نبی اور پیغمبر موجود نہیں تھا جو ابلیس کے ساتھ مقابلہ کر سکے، موت پر، قبر پر، ابلیس پر فتح پا کر ایک نجات دہندہ بن کر زمین اور آسمان کا مالک ٹھہرایا جائے۔ آمین۔ سو آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے سیکھیں گے، خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے آج ہم تلاوت کریں گے یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 14 باب اور اس کی دوسری آیت سے چوتھی آیت مبارکہ تک۔ یوحنا کی انجیل، اس کا 14 باب اور اس کی 2 آیت سے چوتھی آیت مبارکہ تک۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کا بغور مطالعہ کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یوحنا کی انجیل بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، بہت دفعہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، بہت سارے پاسبانوں سے، پادری صاحبان سے ہم نے اس انجیل کے متعلق، اس کتاب کے متعلق پڑھا ہے، سنا ہے اور سمجھا ہے، لیکن ہم غور کریں گے کہ یوحنا کی انجیل یسوع کو خدا کے ازلی کلام کی صورت میں پیش کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو خدا کا بیٹا یسوع ہے وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا ازل سے ہی منصوبہ تھا، یہ خدا کا یہ دنیا بنانے سے پہلے ہی یہ منصوبہ تھا، اس کا ارادہ تھا، اس کو پتا تھا کہ اس زمین پر، اس دنیا میں جب وہ گناہ اور بدی بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو کوئی بھی انسان ایسا باقی نہیں بچے گا جو خدا کے ساتھ ٹوٹے ہوئے رابطے کو دوبارہ بحال کر سکے، جو خدا کے ساتھ اس ختم ہوئے تعلق کو دوبارہ بحال کر سکے۔ اگر ہمارا آسمانی خدا کے ساتھ، ہمارے باپ کے ساتھ یہ رشتہ بحال نہ ہوتا تو آج ہمیں اس بات کا بھی علم نہ ہوتا کہ ہمارا خدا کون سا ہے، ہم نے کس کی پرستش کرنی ہے، کس کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں آسمان سے اس لیے ہر وقت رحمت و خوشیوں سے نوازتا ہے تاکہ ہم اس کے نام کو مل جل کر عزت اور جلال دیں، اور اس نے اپنا ازلی منصوبہ، ازلی کلام اس لیے یسوع کو تیار کر رکھا تھا، کیونکہ جب اس نے پوری زمین پر اور آسمان پر غور کیا اور اس نے زمین پر جب دیکھا کہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنا لہو بہا کر میرے لوگوں کو خرید لے، جو اپنے وجود پر، اپنے جسم پر ایکم 40 کوڑے کھا کے میرے لوگوں کو اپنے خون کی قیمت ادا کر کے خرید سکے اور مول لے کر بہت سارے قبیلوں کے لیے، امتوں کے لیے اس قدر تیار کرے کہ جو کہ اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ سو خداوند نے ہمارے یسوع المسیح کو ازلی کلام اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے۔ ہم یوحنا کے انجیل میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا۔ وہ ہمارا جو یسوع المسیح ہے، ہمارا نبی ہے، ہمارا رہنما ہے، ہماری دنیا کا جو لیڈر ہے، وہ ہمارے لیے اس لیے مصلوب ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے اس لیے جی اٹھا کہ ہم اس پر ایمان لائیں، کیونکہ وہ خداوند کا چلتا پھرتا ایک کلام ہے، جو کہ اسے دیکھ لیتا تھا شفا پا جاتا تھا، جو کہ اسے سنتا تھا ایمان لے آتا تھا، جو کہ اس کی باتوں پر غور کرتا تھا، اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے معجزات رسید کرنے والا بن جاتا تھا۔
اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان بنا اور ہمارے درمیان رہا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خدا نے اس کو ایک انسان کی صورت دے کر ہمارے درمیان میں رکھا، اس لیے رکھا تاکہ ہم بھی اسی کی طرح زندگی گزارے، زمین پر رہتے ہوئے گناہوں کا سامنا کرے، زمین پر رہتے ہوئے پریشانیوں کا سامنا کرے، زمین پر رہتے ہوئے ہم بہت سارے رشتے ناتوں کے ساتھ بہت ساری الجھنوں میں پھنس کر، لیکن پھر بھی اپنے خدا کی طرح، اس ازلی کلام کی طرح شکریہ ادا کریں اور اپنے خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے چلے جائیں۔ خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے، خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھتے ہیں یوحنا رسول کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی 2 آیت سے 4 آیت مبارکہ تک۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پہ خدا کی برکت ہو، آمین۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم نے سیکھا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ جب ہم اپنے خدا باپ پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا باپ، بیٹا اور روح القدس تصویر سے مل کر ایک قوت بنتی ہے، ایک طاقت بنتی ہے، ایک ایسے بہت بڑی ہستی بنتی ہے جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے کام، عجیب مشیر کام ظاہر ہوتے ہیں، ہم ہماری سوچ سے باہر ہوتے ہیں، ہمارے بیان سے باہر ہوتے ہیں، اور ہمارا خدا ہمیں نوازتا ہے، ہماری زندگیوں میں ہر چیز عطا کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ایمان رکھتے ہوئے بھی، جب ہم اپنے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، پھر بھی بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، ہمارے گھروں میں ہیں، ہمارے اپنے جسموں میں ہیں، ہمارے بدنوں میں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کبھی کہیں درد رہتا ہے، کبھی بلڈ پریشر رہتا ہے، کبھی بی پی ہائی رہتا ہے، لو رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسائل ہمارے ساتھ ہمیشہ جڑے رہتے ہیں، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ جب ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، یوحنا رسول کی انجیل میں، یوحنا کی انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع ہمارے لیے خدا باپ کے پاس جانے کا ایک راستہ ہے، اور اسی کے وسیلہ سے ہمیں اپنی زندگی ملتی ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہمیں راہ اور حق اور زندگی ملتی ہے۔ یہی ہماری وہ راہ ہے جہاں پر چل کر ہم اپنی زندگیوں میں بہت ساری نجات کو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا یسوع موعود، منجی اور خدا کا بیٹا ہے۔ جب ہم اپنے خدا پر ایمان، توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ ہمارے دلوں اور گردوں سے واقف ہے، وہ ہماری سوچ سے بڑھ کر ہمارے خاندانوں پر، ہماری نسلوں پر اور ہمارے تمام تر بہن بھائیوں پر اپنا ہاتھ بڑھائے رکھتا ہے، اس لیے کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس زمین پر رہتے ہوئے، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ہم شادی شدہ ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے ہو جاتے ہیں، ہم ازدواجی لائف میں آ جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہمیں بھی اپنے بچوں کی، اپنے بیٹے بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہم نے ان کے مستقبل کے لیے اسٹڈی کے تمام اخراجات کو مینیج کرنا ہے، ان کے لیے تمام اخراجات کو، خرچوں کو پورا کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے بڑے ہونا ہے، ان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے خرچے ہوتے ہیں، ہم بھی ان کے لیے پھر تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک باپ ہوتا ہے، ایک ماں ہوتی ہے،
हम देखते हैं कि जिस तरह उनको फिक्र होती है कि हमने अपने बच्चों के लिए अच्छा सा घर तैयार करना है, उनके आने वाली जिंदगी के लिए, बुढ़ापे के लिए हमने बहुत सारे वो इंश्योरेंस वगैरह के लिए पैसा जमा करना है ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, उनको कोई दुख ना हो, वो बड़ी आसानी के साथ और खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारें। लेकिन हम देखते हैं कि इसी तरह हमारे आसमानी बाप को, हमारे यीशु को भी हमारे लिए फिक्र है, वो भी हमारे लिए परेशान है। वो भी कहता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, जिस तरह तुम खुदा बाप पर ईमान रखते हो मुझ पर भी ईमान रखो। मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। वो भी हमारे लिए हमेशा की जिंदगी के लिए ऐसे मकान तैयार कर रहा है जो हाथ से बने हुए नहीं होते, क्योंकि हमारा बाप खुद हाथों के बनाए हुए मकान में नहीं रहता। तो वो हमारे लिए भी वही खुराक, हमें वही अनाज और वही रहाइश और वही मकानात मुहैया करेगा जो जहाँ पर वो खुद रहता है वहाँ पर हम भी रहेंगे। और इसी तरह जब हम अपने खुदावन के जलाल में रहेंगे, अपने खुदावन की पाक हजूरी में रहेंगे, जहाँ वो है वहाँ हम भी हैं, तो हम उसके नाम को और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर इज्जत और जलाल देंगे, क्योंकि वहाँ ना दुख है, ना मुसीबत है, ना भूख और ना प्यास है। और हर वक्त हम मेरे खुदावन के और आपके और मेरे आका के नाम को जलाल दिया जाता है। और हर वक्त फरिश्ते और बुजुर्गान उसके बहुत सारी तारीफ करते रहते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसके आगे सिजदा रेज होते हैं, अपने ताज उसकी हजूरी में रखकर हमेशा उसके आगे झुके रहते हैं, क्योंकि वो गयूर खुदा है। इंसान में इतनी सकत नहीं है, इंसान इतना जोरावर नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है हिकमत जोर से बेहतर है। जब हम हिकमत के साथ खुदा के कलाम को सुनते हैं, उसकी बातों पर गौर करते हैं, तो बहुत बड़े बड़े भेद वहां पर जाहिर कर देता है जो हमारी सोच से बाहर होते हैं। ऐसे ऐसे हमें रास्ते मुहैया कर देता है, ऐसे ऐसे ख्यालात हमारे जहन में डाल देता है। जब हम उन पर चलते हैं तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती हैं। ना सिर्फ हमारी जिंदगियों में आसानियां पैदा होती हैं, बल्कि हमारे आने वाले बच्चे भी खुशहाल जिंदगी बसर करते हैं। हमारे घरानों से, हमारे खानदानों से हमेशा हसद, नफरत, लड़ाइयाँ, झगड़े खत्म खुद ब खुद होते जाते हैं। हमें पता नहीं होता हमारा खुदा किस तरह सोते हुए भी अपने ईमानदारों के साथ रहता है और उनके लिए फिक्र करता है। और लिखा है जहां मैं हूँ, जहां मैं जाता हूँ तुम वहां की राह जानते हो। आखिर में हम सीखते हैं कि खुदा ने वाज़ेह किया है कि जहाँ पर तुम्हारा आसमानी बाप रहता है और उसका बेटा यीशु मसीह जिस पर तुम ईमान रखते हो, जहाँ वो जाता है उसकी राह तुम जानते हो। हम जानते हैं कि हमारा आसमानी खुदा, हमारा मुनज्जी, हमारा निजात दहिंदा जो आसमानों पर और बहुत ऊंचे तख्त पर और बहुत बड़े तख्त पर तख्त नशीन है और खुदा बाप के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है, वो आज भी अपना हाथ बढ़ाए हुए है अपने ईमानदारों पर। और हमें जरूरत इस बात की है कि हम खुद चलकर उसकी हैकल में जब मौजूद नहीं होते, जब हम खुद चलकर उसके कलाम को सुनने के लिए नहीं जाते, तो हमारा खुदा भी हमारी परवाह नहीं करता। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने ईमानदारों को छोड़ तो देता है लेकिन उनकी जरूरतें फिर भी पूरी करता है। वो मोहब्बत भरा खुदा है, उसे फिर भी आज भी हमारी जरूरत है, आज भी हमारी फिक्र है। लेकिन गौर इस बात पर करनी चाहिए कि हम खुदा के लिए अपने आप को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने हमें ये वजूद दिया है, ये जिंदगी दी है, ये बदन दिया है, ये हाथ और पांव दिए हैं। हम देखते हैं हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। पाक सब्बत के दिन हम अपने खुदा के नाम को किस कदर इज्जत और जलाल देते हैं। हम फ्राइडे मीटिंग में किस कदर जल्द से जल्द उसकी हैकल में मौजूद होते हैं, लेकिन वो फिर भी कहता है कि मैं नाशुक्रों पर और शुक्रगुजारों पर बराबर से सूरज की रोशनी नाज़िल फरमाता हूँ और बराबर ही चांद की रोशनी नाज़िल फरमाता हूँ, सूरज की तपिश अता करता हूँ, सितारों की रोशनी देता हूँ। लेकिन मुझे यकीन है, मेरा ईमान है और मुझे उम्मीद है कि मेरे भटके हुए लोग, मेरी बेड़े एक न एक दिन मेरे पास जरूर रहेंगे। सो आज के कलाम के वसीला से खुदावन हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।